السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج صحیح مسلم میں کتاب الایمان کا باب نمبر 47 ہے، اور وہ یہ ہے باب غلظ تحریم قتل الانسان، باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسه وان من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وانه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمہ۔ یہ غلظ کے معنی ہوتے ہیں شدید ہونا، سخت ہونا، اسی سے ہے میثاق غلیظ۔ قرآن کریم میں پختہ عہد و پیمان کو میثاق غلیظ کہتے ہیں۔ تو انسان کا اپنے آپ کو قتل کرنے کی حرمت کی شدت کا بیان، یعنی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو قتل کرے، خودکشی کرے، تو اس کے گناہ کی شدت کا بیان۔ باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسہ، یہ کسی انسان کا اپنے آپ کو قتل کرنے کی تحریم کی شدت کا باب، کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو قتل کر دے تو بڑا شدید گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، دوسری بات یہ ہے جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا، جیسے زہر پی کر کے قتل کیا، نیزہ مار کر کے قتل کیا، یا اپنے آپ کو دیوار سے چھلانگ لگا کر قتل کیا، تو جس طرح سے بھی کسی نے اپنے آپ کو دنیا میں قتل کیا ہے تو اسی طرح سے اس کو عذاب دیا جائے گا جہنم میں۔ تو وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ، اسی کے ذریعہ اس کو عذاب دیا جائے گا جہنم میں۔ اور ایک اصولی بات اور اس باب سے سمجھ میں آتی ہے کہ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، یعنی جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا، مسلمان نفس جنت میں داخل ہوگا۔ نفس مسلمہ یعنی نفس مومنہ، تو ایمان والا شخص جنت میں داخل ہوگا، اور جو ایمان والا نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس باب میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خودکشی کرنا بہت بدترین جرم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے جس طرح سے خودکشی کی ہے اسی طرح کا عذاب اس کو جہنم میں ملے گا۔ اور ایک اصولی و بنیادی بات یہ ہے کہ جنت میں ایمان والا ہی داخل ہوگا۔ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، یہاں ایک بنیادی بات میں پہلے بتا دوں کہ کیا قاتل نفس کی تکفیر کی جائے گی، یعنی جو آدمی خودکشی کرے تو کیا اس کی تکفیر کی جائے گی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ قاتل النفس لا یکفر فهو يدخل الجنة بعد العقاب الطویل الا یکون مستحلا له، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنے والا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے بڑی سزا کے بھگتنے کے بعد۔ ہاں، اگر کوئی شخص قتل نفس کو حلال سمجھتا ہے، ایک آدمی اگر قتل نفس کو حلال سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی اور خودکشی کرنے کو حلال نہیں سمجھتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ تو
تو قاتل النفس لا یکفر فہو یدخل الجنۃ بعد العقاب الطویل الا یکون مستحلا لہ. دیکھیے حدیث پڑھیے. یہ جو پہلی حدیث ہے بہت توجہ سے طلبہ سنیں گے، اس لیے کہ یہ حدیث بظاہر واضح طور پر یہ معتزلہ خوارج کی دلیل ہے. گناہ کبیرہ کے سلسلے میں یہ بات طلبہ جان لے پہلے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، تو خوارج کے ہاں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن معتزلہ کے ہاں وہ دنیا میں کفر اور ایمان کے درمیانی منزلے میں رہتا ہے. لیکن اخروی طور پر معتزلہ خوارج دونوں کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا، اس کو عذاب ملے گی. تو اس میں جو حدیث متن ہے، اس متن سے بظاہر واضح طور پر یہ معتزلہ خوارج کے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. دیکھیے گا ابھی میں اس متن پر تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں. دیکھیے اصل میں ایک چیز یہ ہے کہ بعض متون درست ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ پوشیدہ علتیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کے ظاہری مفہوم پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو سعید الاشج قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یدہ یتوجہ بها فی بطنہ فی نار جہنم خالدا فیہا ابدا. یہ توجہ کے معنی وہ تو پیوست کرنا. جس شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا کسی لوہے کے ذریعہ تو اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور جس کو وہ پیوست کرے گا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ میں خالدن فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اچھا ومن شرب سمن فقتل نفسہ فهو یتحساہ فی نار جہنم خالدن مخلدن فیہا ابدا. جس نے زہر پی لیا اور اپنے آپ کو قتل کر دیا تو وہ زہر پیتا رہے گا جہنم کی آگ میں. یہ یتحسا اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے گھونٹ گھونٹ سے پینا. تحسا تحسین گھونٹ گھونٹ کر کے پینا. تو جس نے جس نے زہر پی لیا اور اپنے آپ کو قتل کر دیا تو وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو جہنم کی آگ میں خالدن مخلدن فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ومن تردہ من جبل، یہ تردہ تردین اوپر سے نیچے آنا، اور جس نے اپنے آپ کو گرا لیا پہاڑ سے اور اپنے آپ کو قتل کر دیا فهو یتردہ فی نار جہنم، تو وہ گرتا رہے گا جہنم کی آگ میں اوپر سے نیچے خالدن مخلدن فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ قاتل نفس کے بارے میں 3 مرتبہ کہا گیا خالدن مخلدن فیہا ابدا. یعنی اگر کسی نے اپنے آپ کو لوہے سے قتل کیا، کسی نے اپنے آپ کو زہر پی کر قتل کیا، اور کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر سے گرا کر کے قتل کیا، تینوں کے بارے میں کہا گیا خالدن مخلدن فیہا ابدا. میں نے ذکر کیا تھا کہ بظاہر اس متن سے تائید ہوتی ہے خارج و معتزلہ کے نقطہ نظر کی، لیکن یہ اس سلسلے میں امام ترمذی نے اس متن کو معلول قرار دیا ہے. یہ جو خالدن فیہا ابدا کی زیادتی ہے اس کو معلول قرار دیا ہے. دیکھیے قد عالت ترمذی زیادت خالدن فیہا ابدا فقال بعد ان خرجہ رواہ محمد بن عجلان عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل نفسه بسم
عذب فی نار جہنم ولم یذکر خالدا مخلدا فی ابدا. یعنی ابو ہریرہ کی ہی روایت امام ترمذی نے ایک دوسری سند سے نقل کی ہے جس میں خالدا مخلدا فی ابدا نہیں ہے. اچھا، وہکذا رواہ ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم یہ ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ متن کئی طریقوں سے آیا ہے. امام مسلم نے جو متن نقل کیا ہے اس میں خالدن مخلدن فی ابدا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور دوسری سندوں سے یہ متن جو نقل ہوا ہے اس متن میں یہ زیادتی نہیں ہے خالدن مخلدن فی ابدا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زیادتی محل نظر ہے، اور یہ اسی لیے امام ترمذی نے یہ اس کو معلول قرار دیا ہے کہ اس میں ایک ایسی علت ہے. علت کیا ہے کہ اور دوسرے ثقہ راویوں نے متن کے اس ٹکڑے کو نقل نہیں کیا ہے خالدن مخلدن فی ابدا. لہٰذا جب اور دوسرے ثقہ راویوں نے اس متن میں اس زیادتی کو نقل نہیں کیا ہے تو اس زیادتی کو معتبر نہیں مانا جائے گا، معلول مانا جائے گا. اس لیے کہ یہ خالدن مخلدن فی ابدا کا نہ ہونا یہی اصح ہے. تو گویا زیادہ صحیح متن یہ ہے جس میں خالدن مخلدن فی ابدا نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اور دوسری روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، قرآن کریم سے بھی اور دوسری روایات سے، کہ یہ ان روایات قد صحت ان اہل التوحید یعذبون فی النار ثم یخرجون منها ولم یذکر انہم یخلدون فیہا. یعنی اور دوسری روایات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اہل توحید ہیں، صحیح عقیدہ والے ہیں، ان کو جہنم میں عذاب تو دیا جائے گا مگر پھر نکال لیے جائیں گے وہ. اور روایات میں یہ خالدن مخلدن فی ابدا کا ذکر نہیں ہے. خیر، یہ تو بحث ہو گئی. ایک دوسری توجہ کر سکتے ہیں کہ قتل نفس اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا تو یہی ہے کہ قاتل نفس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے. یہ اس کی واقعی سزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے ضابطے کے تحت اس کو ہمیشہ میں جہنم میں نہیں رکھے گا. وہ ضابطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کر سکتا ہے، شرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے. تو قتل نفس یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا تو یہی ہونی چاہیے، یہی سزا ہے کہ ہمیشہ میں جہنم میں رہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے بخش دے گا یا بخش سکتا ہے کہ وہ شرک پر نہیں مرا بلکہ توحید پر مرا ہے. خیر، یہ تھوڑی سی بحث متن کی ہو گئی. ایک اور تھوڑی سی بحث یہاں سند پر ہے. امام مسلم نے آگے سند پر ایک بحث کی ہے. پہلے طلبہ ایک بات جان لیں، یہ جو سلیمان یہ قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابی صالح، یہ دیکھیے اعمش ان کا نام سلیمان ہے، اعمش ان کا لقب ہے، تو اعمش کا نام سلیمان ہے، اور ابو صالح یہ کنیت ہے، ان کا نام ذکوان ہے. یہ بات یاد رکھیے تو بات سمجھ میں آئے گی. آگے امام مسلم کہتے ہیں وحدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا جریر. یہاں بھی سند کی کئی شاخیں ہیں. پہلی شاخ حدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا جریر، دوسری شاخ حدثنا سعید بن عمرو الاشعثی قال حدثنا ابصر، تیسری شاخ حدثنی یحیی بن حبیب الحارثی قال حدثنا خالد یعنی بن الحارث قال حدثنا شعبہ کلہم بہذا الاسناد مثلہ. یعنی مطلب یہ ہے، یہ
سب کے سب نے یعنی دیکھیے امام ترمذی نہیں امام مسلم رحمہ اللہ پہلی سند میں امام مسلم کے استاد زہیر بن حرب ان کے استاد جریر، اچھا دوسری سند میں امام مسلم کے استاد سعید بن عامر اشاسی اور ان کے استاد ابصر، اور تیسری سند میں امام مسلم کے استاد یحییٰ بن حبیب حارثی اور ان کے استاد خالد بن حارث، ان کے استاد شعبہ، تو کلہم بہذا الاسناد یعنی سب لوگوں نے اسی سند کے ساتھ روایت کی ہے اسی طرح سے، یعنی یہ کما رواہ وکیع فی الطریق الاولی، جیسے کہ وکیع نے روایت کی ہے سب لوگوں نے اسے روایت کی ہے، یعنی یہ کلہم بہذا الاسناد مثلہ، جیسے وہاں تھا حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ، اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ لیکن یہ امام مسلم کہتے ہیں وفی روایت شعبہ عن سلیمان قال سمعت ذکوان، یہ میں نے ذکر کیا کہ یہ سلیمان کا لقب اعمش ہے جن کا ذکر آیا ہے، اور ابو صالح کا نام ذکوان ہے۔ امام مسلم اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اس میں اعمش نامی راوی مدلس ہے، اور مدلس راوی اگر بذریعہ ان روایت کرے تو وہ روایت منقطع یا مرسل مانی جاتی ہے۔ تو پہلی سند میں حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابی صالح، یعنی وکیع روایت کرتے ہیں اعمش سے، اور اعمش کون ہے؟ یہ سلیمان ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، ابو صالح کون ہے؟ یہ ذکوان ہے۔ تو یہ اعمش کی مدلس راوی ہیں، اور مدلس راوی اگر بذریعہ ان روایت کرے وہ روایت منقطع مانی جاتی ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ سند ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ شعبہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اور شعبہ نے روایت جو نقل کی ہے یہ سلیمان یعنی اعمش سے، اور اس میں یہ ہے انہوں نے کہا کہ سمعت ذکوانا، کہ میں نے سنا ہے ذکوان سے۔ گویا امام مسلم نے جو یہاں یہ سند ذکر کی ہے کہ حدثنی یحییٰ بن حبیب الحارثی قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبہ، اور شعبہ عن الاعمش قال سمعت ذکوان، تو شعبہ نے جو روایت نقل کی ہے یہ سلیمان یعنی اعمش سے، اس میں اعمش نے کیا کہا ہے؟ سمعت ذکوان، میں نے ذکوان سے سنا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ شعبہ کی سند میں سلیمان عن ابی صالح نہیں ہے، یا سلیمان عن ذکوان نہیں ہے، بلکہ شعبہ کی روایت میں شعبہ روایت کرتے ہیں سلیمان سے، یہ سلیمان یہی اعمش ہے، اور اعمش کہتے ہیں سمعت ذکوانا، کہ میں نے ذکوان سے سنا ہے۔ گویا شعبہ نے اپنی سند میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ سلیمان یعنی اعمش کا سننا ذکوان سے ثابت ہے، لہذا پچھلی سند میں جو حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابی صالح یعنی اعمش بذریعہ ان روایت کرتے ہیں، تو تدلیس کی وجہ سے اس روایت کے بارے میں منقطع ہونے کا شبہ تھا، لیکن شعبہ نے یہ روایت جس انداز سے نقل کی ہے اس میں اعمش نے صراحت کر دی ہے، اعمش سلیمان نے صراحت کر دی ہے کہ میں نے ابو صالح یعنی ذکوان سے سنا ہے۔ تو اب یہ اعمش کا بذریعہ ان روایت کرنا پچھلی سند میں نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ شعبہ نے یہ روایت جو نقل کی ہے شعبہ نے سلیمان سے، تو سلیمان نے کیا کہا؟ سلیمان یہی اعمش ہے کہ سمعت ذکوان، کہ میں نے ذکوان نے ابو صالح سے سنا ہے۔ تو شعبہ کی سند میں یہ اعمش کا سماع ابو صالح یعنی ذکوان سے ثابت ہے۔ امام مسلم نے ذکر کر کے
اسی شبہ کو دور کیا ہے. بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.